السلام علیکم، آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے فزکس کی پیپر پریزنٹیشن کرنا سیکھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن بھی بالکل میری جیسی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم نے سیکشن کی ہیڈنگ دینی ہے۔ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے سیکشن کی ہیڈنگ دے دی۔ یہاں پر میں سیکشن بی کی ہیڈنگ دے رہی ہوں۔ اگر آپ نے سیکشن سی لکھنا ہے تو آپ اس کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ابھی سٹارٹنگ سے لکھنا سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو سیکشن بی کی ہیڈنگ لکھنا سکھا رہی ہوں۔ پھر ہم نے ایک لائن چھوڑ کر کوسچن نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے۔ کوسچن نمبر یہاں پر میں 605 کٹ مارکر سے لکھ رہی ہوں۔ اگر آپ نے بلیک کٹ مارکر یوز کرنا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر بلو کٹ مارکر یوز کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں کوسچن نمبر 2 کی ہیڈنگ دے رہی ہوں۔ اگر آپ نے کوئی بھی آپ کا کوسچن نمبر ہے پیپر میں تو آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر ہم نے پارٹ نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پارٹ نمبر کی ہیڈنگ آپ نے 604 کٹ مارکر سے دینی ہے، 605 کٹ مارکر سے نہیں دینی۔ اس طرح آپ کا پیپر بہت عجیب سا لگے گا اور نیٹنس نہیں آئے گی۔ ہم نے پارٹ نمبر کی ہیڈنگ ایک لائن چھوڑ کے دینی ہے۔ پھر ہم نے ڈائریکٹ ڈیفینیشن ہم نے اپنی رائٹ کرنی ہے اور اس کی ہیڈنگ مسٹ آپ نے دینی ہے پیپر میں۔ کچھ بھی اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنا ہے۔ یہاں پر میں ورک کی ڈیفینیشن لکھ رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہیڈنگ سے آگے بھی ڈائریکٹ ڈیفینیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر نیچے سے سٹارٹ کر رہی ہوں، نیکسٹ لائن سے۔ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے پیپر میں پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور اچھا امپریشن پڑے گا۔ ایسے آپ کی پریزنٹیشن نیٹ اینڈ کلین لگے گی۔ یہاں پر میں پین یوز کر رہی ہوں، آپ بال پین بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی آپ انک پین یوز کریں، اس سے آپ کی رائٹنگ میں نیٹنس آئے گی اور پریزنٹیشن اچھی ہوگی۔ ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ میں یہاں سے بالکل لائن کے ساتھ سے رائٹنگ نے سٹارٹ کری، بلکہ لائن سے تھوڑا سا ڈسٹینس پر میں رائٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے، بالکل لائن سے آپ نے جوڑ کر ڈیفینیشن یا پھر کچھ بھی رائٹ نہیں کرنا، تھوڑا سا آپ نے گیپ دینا ہے، جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں بالکل ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ اور ڈیفینیشن آپ نے بالکل ایگزیکٹ بک والی لکھنی ہے۔ اس طرح ایگزامنر پر اچھا امپریشن پڑے گا اور انہیں لگے گا کہ آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو آپ نے بس ٹو دا پوائنٹ آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، زیادہ آپ نے اس کو ڈیٹیلنگ میں نہیں لے کے جانا۔ اب میں یہاں پر فارمولا کی ہیڈنگ دے رہی ہوں۔ آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے، پھر اس کے بعد فارمولا یا پھر آپ نے ایسے ہی یونٹ لکھنا ہے۔ میں یہاں پر ڈائریکٹ فارمولا لکھ رہی ہوں۔ آپ نے یہاں پر فارمولا 604 کٹ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر 605 کٹ مارکر یوز کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں پہلے میں نے 605 کٹ مارکر یوز کیا، پھر اس کے بعد 604 کٹ مارکر یوز کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی ہیڈنگ بڑی ہے تو آپ نے ساری ہیڈنگ 604 کٹ مارکر سے دینی ہے۔ اگر آپ کی ہیڈنگ نارمل ہے، جیسے کہ یہاں پر میتھمیٹیکل فارمولا تھا، تو میں نے اس کی ہیڈنگ آدھی 605 کٹ مارکر سے دی ہے اور آدھی 604 کٹ مارکر سے دی ہے۔ پھر ہم نے اس کو فارمولا لکھا۔ یہاں پر ورک از اکولس ٹو فورس ملٹی پلائی ڈسپلیسمنٹ آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں انک سے یوز کر رہی ہوں۔ ایک بات آپ کو میں یہاں پر بتا دوں، جیسے کہ فزکس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ کے دو مطلب ہوتے ہیں، جیسے ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس ہے۔ پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، جیسے میں نے یہاں پر کیا ورک از اکولس ٹو 4 ملٹی پلائی ڈسپلیسمنٹ اور اس کے بعد W از اکولس ٹو FD لکھا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر میں نے ایسا یونٹ لکھا ہے، ایسا یونٹ ہم نے بلو مارکر سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ نیکسٹ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ یہاں پر میں نے جول کو مارکر سے لکھا ہے اور 604 کٹ مارکر آپ نے یوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے مڈ پہ کچھ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے تو وہ مسٹ آپ نے 604 کٹ مارکر سے یوز کرنا ہے اور اس کو 604 کٹ مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے یہاں پر ہے نیوٹن میٹر ہے، تو ہم نے نیوٹن میٹر کو مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے یہاں پر میں کر رہی ہوں 1 جول از اکولس ٹو 1 نیوٹن میٹر۔ آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے مین پوائنٹ کو، مین ہیڈنگز کو، آپ نے مین ورڈز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر ہم نے ایگزامپل کی ہیڈنگ دی۔ ایگزامپل کی ہیڈنگ آپ نے بلو مارکر سے دینی ہے۔ بلیک کٹ مارکر آپ نے اتنا یوز نہیں کرنا، آپ نے زیادہ بلو کٹ مارکر یوز کرنا ہے یا پھر بلو مارکر یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ہم نے ایگزامپل لکھی۔ ایگزامپل آپ نے بالکل کلیئر ٹو دا پوائنٹ لکھنی ہے، زیادہ آپ نے ڈیٹیلنگ میں نہیں جانا، بس ٹو دا پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے تاکہ ایگزامنر کو پتا ہو کہ آپ کو آتا ہے اور وہ ایزیلی آپ کو مارکس دے دے۔ نہیں، آپ پیپر میں ایگزامنر کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آپ کو وہ اتنے اچھے مارکس دیتے ہیں۔ اور ایسا میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے کہ ہم ایسے لکھتی تھی تو مجھے بھی ڈائریکٹ اتنے اچھے مارکس مل جاتے تھے جیسے میں اپنے پیپر کو پریزنٹ کرتی تھی۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات لکھنی ہے اور اس کے بعد مین ورڈز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کوسچن کو اینڈ کرنا ہے۔
شارٹ کوسچن میں آپ کی مسٹ 1 سے 2 ایگزامپل ہونا ضروری ہیں. آپ کا شارٹ کوسچن 1 to 3 لائن پہ اینڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو منیمم 7 to 8 لائنس میں لے کر جانا ہے. اس طرح آپ کو مارکس سے لرن کرنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ کوسچن ہمارے شارٹ کوسچن آنسر سے 5 مارکس کے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کٹ مارکر کو کٹ کرنے والی کلاس نہیں لی تو آپ پہلے وہ جا کے جوائن کریں. وہاں پہ میں نے بتایا کہ کٹ مارکر کو کیسے کٹ کرتے ہیں. اس طرح آپ کا ٹائم میں لائنس کے لیے ویسٹ نہیں ہوگا, اور آپ نے لائن سے پیپر کے بالکل لاسٹ میں لگانی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ نے لائنس لگانی ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ نے لائنس کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے پیپر کو سارا اٹیمپٹ کر آنا ہے. کوئی بھی کوسچن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر آپ نے کوسچن کے نیچے ہیڈنگ نہیں لگانی ہے, اس طرح بہت عجیب سا لگے گا. پھر ہم نے پارٹ کے ساتھ لگانی ہے لائن. پارٹ کی لائن آپ نے 604 کٹ مارکر سے دینی ہے. جس کٹ مارکر سے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے اسی کٹ مارکر سے آپ نے لائن لگانی ہے. پھر ہم نے میتھمیٹک کے نیچے لائن نہیں لگائی, ایسے یونٹ کے نیچے بھی لائن نہیں لگائی. پھر ہم نے ایگزامپل کے نیچے لائن لگانی ہے. ایسے آپ نے پیپر کو جتنا نیٹ آپ بنا سکتے ہیں بالکل آپ نے اتنا نیٹ بنانا ہے. اس طرح آپ کا پیپر زیادہ اٹریکٹیو لگے گا. پھر ہم نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. اینڈنگ لائن آپ نے نیکسٹ شارٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مسٹ لگانی ہے. نیکسٹ پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس طرح ہماری پیپر پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی ہوپ سو آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کلاس اچھی لگی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کلاس کیسی لگی ہے. پہلے ہم نے کوسچن کی ہیڈنگ دینی ہے. کوسچن کے بعد ہم نے پارٹ کی ہیڈنگ دی. پارٹ کے بعد ہم نے ورک کو ڈیفائن کیا. ڈیفینیشن کو ہم نے ڈیفائن کرنے کے بعد فارمولا لکھا, ایسا یونٹ لکھا. اور اس کے بعد ہم نے ایگزامپل کو مسٹ ہم نے 1 سے 2 ایگزامپل دینی ہے. اور اس کے بعد ہم نے سیشن کو اینڈ کر دینا ہے. اگر آپ کو کلاس اچھی لگی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کلاس کیسی لگی ہے. اللہ حافظ.